أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ عزیز سامعین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 سے آج ہمارے نئے لیسن کا آغاز ہے۔ اس سے پہلے فرمایا گیا تھا کہ مسجدوں کو ویران کرنے والا اور وہاں عبادت کو روکنے والا بڑا ظالم ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ظالم خیال رکھیں کہ مسجدیں ویران کرنے سے خدا کا ذکر بند نہ ہو جائے گا۔ اللہ کی سلطنت تو مشرق و مغرب میں ہے، جدھر نظر اٹھا کر دیکھو وہاں اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ یہ بے دین کہاں کہاں سے اس کا ذکر روکیں گے۔ تو عزیز سامعین، اس آیہ کریمہ کے تحت ہم یہ بھی سنیں گے کہ اگر کسی کو قبلہ کا تعین نہیں، کہیں سفر پر ہے یا کسی ایسے مقام پر ہے کہ اس کو قبلہ معلوم نہیں، نہ ہی کوئی بتانے والا ہو، تو وہ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا۔ تو آئیے پہلے اس آیہ کریمہ کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، واو کا معنی اور، للہ اللہ کے لیے، المشرق مشرق، والمغرب واو کا معنی اور، المغرب مغرب، اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فَأَيْنَمَا تو جس طرف، تولو تم منہ کرو، فثم پس وہیں، فثم فا کا معنی پس اور ثم وہیں، فثم پس وہیں، وجہ اللہ وجہ اللہ اللہ کی رحمت، تو تم جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، ان بے شک، اللہ اللہ، واسع وسعت والا، علیم علم والا، بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ تو عزیز سامعین، اس آیہ کریمہ میں فرمایا گیا کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ اس آیہ کریمہ کے شان نزول کے متعلق ترمذی شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام علیہم رضوان تاریک رات میں سفر میں تھے، قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکی، ہر شخص نے جس طرف اس کا دل جمع نماز پڑھ لی۔ صبح کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حال عرض کیا تو یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، اور تفسیر خازن میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہ اس مسافر کے بارے میں نازل ہوئی جو سواری پر نفل ادا کرے، اس کی سواری جس طرف متوجہ ہو جائے اس طرف اس کی نماز درست ہے۔ اور تفسیر خازن ہی میں ایک اور شان نزول اس کا یہ بیان کیا گیا کہ جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو یہودیوں نے مسلمانوں پر اعتراضات کیے، ان کے رد میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ کا ہے، جس طرف چاہے قبلہ معین فرمائے، کسی کو اعتراض کا حق نہیں۔ اور تفسیر طبری میں منقول ہے کہ جب آیت دعا ادعونی استجب لکم نازل ہوئی تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا گیا کہ کس طرف منہ کر کے دعا کی جائے۔ اس کے جواب میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تم جدھر منہ کرو وجہ اللہ ہے، یعنی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ عزیز سامعین، اس آیت سے یہ مراد نہیں کہ جدھر دل آیا اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، بلکہ نماز کے لیے قبلہ شرط ہے۔ نماز کی شرائط میں سے استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا
یہ شرط ہے۔ ہاں اگر کسی ایسے مقام پر ہو کہ اس کو قبلہ کی شناخت نہ ہو اور نہ ہی وہاں مسجدیں وغیرہ ہوں کہ جن سے اس کو معلوم ہو سکے، اور اتنا علم بھی نہیں جانتا کہ چاند سورج ستارے دیکھ کر وہ اس کا تعین کر لے، تو ایسے شخص کے لیے حکم ہے کہ وہ تحری کرے۔ تحری کا معنی ہے کہ اس بات کو سوچے کہ قبلہ کس طرف ہے، جدھر قبلہ ہونے پر اس کا دل جمے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ تو تحری کر کے نماز پڑھی، بات کو معلوم ہوا کہ قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھی، نماز ہو گئی، اب دوبارہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ اور اگر کوئی شخص بغیر تحری کیے یعنی بغیر سوچے سمجھے کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو نماز نہ ہوگی، اگرچہ وہ قبلہ کی طرف ہی منہ کر کے اس نے نماز پڑھی ہو۔ تو اس کی تفصیل جاننے کے لیے بہار شریعت حصہ سوم کا مطالعہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں علم دین سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ یاد رہے کہ خانہ کعبہ ہی قبلہ ہے، یہاں جو اجازت ہے وہ مخصوص صورتوں میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے احکام کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔